رمضان المبارک کے مہینے میں حمل چیک کرانا، اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ حمل کی ابتدائی ایام میں کسی لیڈیز ڈاکٹر بعض مرتبہ دستانہ پہن کر کے اور بعض مرتبہ دستانے کے بغیر، جو ہاتھ میں دستانہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں لیڈیز ڈاکٹر یا ڈاکٹر وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں، تو بسا اوقات عورت کی شرمگاہ کے اندر ہاتھ کو ڈالتی ہے وہ عورتیں بچوں کو چیک کرنے کے لیے. تو بعض مرتبہ وہ دستانہ پہن کر کے چیک کرتی ہے اور بعض مرتبہ جو ہے بغیر دستانے کے چیک کرتی، ہاتھ ڈالتی ہے. تو بعض مرتبہ دستانہ پہن کر اور بعض مرتبہ دستانے کے بغیر حاملہ کی شرمگاہ میں انگلی ڈال کر بچے کا معائنہ کرتی ہے وہ. تو اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں جو ہے کافی تفصیلی بحث نقل کی ہے. وہ اس طریقے سے ہے کہ فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اس بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر لیڈیز ڈاکٹر جو ڈاکٹرنی ہے اگر لیڈی ڈاکٹر خشک دستانہ، سوکھا دستانہ پہن کر کے یا خشک انگلی داخل کر کے معائنہ کرتی ہے، انگلی پر کچھ دوا وغیرہ نہیں استعمال کیا اس عورت نے، ایسی سوکھی انگلی ہے یا سوکھا ہوا جو دستانہ ہے وہ سوکھا ہوا تھا اور اس کو جو ہے اس کی شرمگاہ میں داخل کی ہے، تو داخل کر کے بچے کا معائنہ کرتی ہے، تو روزہ فاسد نہیں ہوگا جب سوکھی ہوئی انگلی ہے تو، یا سوکھا ہوا دستانہ ہے. اور اگر دستانے کو گیلا کیا یا اس کے اوپر کسی دوا وغیرہ کا استعمال کیا، کوئی اسپرے وغیرہ کا استعمال کر کے پھر جو ہے اس کے بعد اس انگلی کو یا دستانے کے ساتھ جو ہے اپنی انگلی کو شرمگاہ کے اندر داخل کی ہے اور وہ دستانہ گیلا ہے، تو اگر گیلا دستانہ یا گیلی انگلی جو ہے شرمگاہ میں داخل کرتی ہے عورت کے، یا ایک مرتبہ خشک دستانہ یا خشک انگلی داخل کرنے کے بعد جب اسے رطوبت لگ جائے، جو شرمگاہ کی رطوبت ہے وہ لگ جائے، نکال کر دوبارہ داخل کر دیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں. خلاصہ یہ کہ اگر اس دستانے کے اوپر کوئی دوا وغیرہ کو لگا کر کے پھر انگلی داخل کرتی ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک مرتبہ انگلی کو شرمگاہ میں داخل کیا اور پھر اس کو باہر نکالا اور پھر باہر نکالنے کے بعد پھر دوبارہ دوسری مرتبہ داخل کیا، تو چونکہ شرمگاہ کی رطوبت اس انگلی کے اوپر لگی ہوئی تھی تو اب دوسری مرتبہ داخل کیا اسی انگلی کو تو روزہ فاسد ہو جائے گا. پہلی مرتبہ چونکہ خشک تھی، اب دوسری مرتبہ جو ہے اس کے اوپر رطوبت لگی ہوئی ہے، تو رطوبت جو اندر کے ذرات ہوتے ہیں پانی وغیرہ کی شکل میں، تو وہ انگلی پر لگا ہوا ہے، تو ایک مرتبہ داخل کرنے کے بعد دوسری مرتبہ پھر اسی کو داخل کیا اسی انگلی کو، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا. چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث ہے. علماء شامل لکھتے ہیں او دخل اصبعه اليابس فيه او دبره او فرجه ولو مبتلیۃ فسدت. اس طریقے کے الفاظ جو ہے آگے ہے لبقاء شیء من البلہ فی الداخل وهذا او لو ادخل الاصبع، یہ فتوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 297 جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر. اسی طریقے سے نماز کے مسائل روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا صفحہ نمبر 70 اور صفحہ نمبر 71 حروف تہجی عنوان ہے حمل چیک کرانا، اس کے تحت جو ہے اس مسئلے کی تفصیل نقل کی گئی ہے.